بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے راتیں بہت لمبی ہیں، دن چھوٹا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان راتوں میں رات کے آخری حصے میں اٹھنا اور تہجد پڑھنا، ذکر کرنا اور دعائیں کرنا بہت آسان ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے تو اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ چند حدیثیں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس طرف توجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس وقت اٹھنے کی کوشش کریں اور تہجد پڑھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب 10,000 رکعتیں پڑھنے کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں 25,000 گنا نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں ہر نیکی 50,000 گنا زیادہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے اس نے 10,000 نماز پڑھی، اور مسجد الحرام میں 2 رکعت پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ تو مشہور و معروف ہی ہے، بلکہ حدود حرم میں کوئی بھی نیکی کی جائے تو وہ 10,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور جہاد میں اسلامی سرحد کی حفاظت کے دوران اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو 2,00,000 رکعت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 2,00,000۔ تو اور تہجد کی 2 رکعت پڑھنا ان سب سے بہتر ہے، یعنی 3,10,000 گنا رکعت پڑھنے سے بھی بہتر ہے صرف تہجد کی 2 رکعت ہے، جبکہ کوئی آدمی ثواب کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے تو بھائی بہت بڑا حرم شریف جانا کوئی اب آسان تو رہا نہیں، بڑی پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب دور فرما دیں۔ پھر بھی مہنگائی کے زمانے میں ہر آدمی مکہ مکرمہ جائے، پھر نیکی کرے، یا مدینہ منورہ جائے اور پھر وہاں نماز پڑھے، ہر آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن تہجد ہر آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اور ثواب بھی ایسا ہے کہ مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہیں 2 رکعتیں، اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر 1,00,000 گنا نماز پڑھنا کے ثواب ہے، اور سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں پر 2 رکعت پڑھنا 2,00,000 رکعتیں پڑھنے کے برابر ہے، اور تہجد کی 2 رکعتیں ان سب سے بہتر ہے، تو 3,10,000 ہو گیا۔ 3,10,000 کون پڑھ سکتا ہے بھائی؟ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ ایسی عجیب و غریب فضیلت ہے کہ ہم نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، جو ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے کے رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب اپنے بندے کے رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں،
پھر آپ نے فرمایا لہذا تم سے ہو سکے تو اس وقت تم اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی تو ہم سب محتاج ہیں، ہم کون، ہماری حیثیت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وقت اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو اس کی توبہ قبول کر لیں، کوئی مغفرت چاہتا ہو تو اس کی مغفرت کر دیں، کوئی روزی مانگنا چاہتا ہو تو اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنا چاہے تو صحت دے دیں، کوئی فلاں پریشانی دور ہونا چاہے، دور ہونے کی دعا کرنا چاہے تو ہم قبول کر لیں۔ اس طرح سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس میں آدمی دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگ لے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دے۔ اس لیے سارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تہجد میں اٹھے تو اٹھنے کی دعا پڑھے، پھر استنجا وضو کرے، اور پھر تہجد کی کم سے کم 2 رکعت پڑھے، اس سے بہتر 4 رکعتیں ہیں، اس سے بہتر 6 رکعتیں ہیں، پھر اس سے بہتر 8 رکعتیں ہیں۔ اگر بیمار ہے یا کمزور ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح سے نفل پڑھے، اس کے بعد پھر یا تو ذکر کرے۔ اس لیے چاروں سلسلوں میں اس وقت 12 تسبیح کا ذکر بتایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے آدمی، اور ذکر کر کے ورنہ جیسے جو بھی ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف یہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر دعا کرے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا یہ خاص وقت 24 گھنٹے میں 2 وقت ایسے ہیں جس میں بندے کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے۔ ایک رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت ہے، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی دعا بطور خاص مانگنی چاہیے۔ عام دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، خاص دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ دو وقت خاص ہیں یہ، اس لیے پھر آخر تک دعا کرتا رہے آدمی۔ پھر جب صبح صادق ہو جائے تو پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھے اپنے گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے پھر مسجد چلا جائے، مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ یہ طریقہ ہے اٹھنے کے بعد عمل کرنے کا، یعنی تہجد پڑھے، پھر ذکر کرے، اور پھر دعا کرے، یا پہلے دعا کر لے، اس کے بعد پھر آخر تک ذکر کرتا رہے۔ اور پھر جب صبح صادق ہو جائے تو اول وقت میں فجر کی 2 سنتیں پڑھے۔ فجر کی 2 سنتوں میں 3 سنتیں ہیں، ایک تو اول وقت میں پڑھنا، دوسرے گھر میں پڑھنا، تیسرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھنا۔ پھر مسجد میں چلا جائے آدمی، اگر مسجد قریب ہو تو وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھے، نماز پڑھ کے پھر چاہے اسی وقت آ جائے یا پھر اشراق پڑھ کے آئے، یا گھر آ کر کے اشراق پڑھے۔ اشراق تک کوشش کرے کہ نہ سوئے، اشراق کے بعد پھر بے شک سونا چاہیں سو جائیں، یہ طریقہ ہے بھائی۔ تو یہ راتیں بڑی کام کی راتیں ہیں، بس اس کے اندر جلدی اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی سو، جو جلدی سوئے گا جلدی اٹھے گا، دیر سے سوئے گا دیر سے اٹھے گا، بس یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو ذرا سا بدلے اور اپنے گھر میں سب کو اس پر آمادہ کرے کہ وہ جلدی سوئیں تاکہ جلدی اٹھیں۔ یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک شعر ہے کہ ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ کہ وہ رونے کا اور دعا کرنے کا خاص وقت ہے۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خدا